السلام علیکم۔ لیبیا کا صدر معمر علی قذافی امریکہ کے سروائیول اور اس کے فیوچر کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا تھا۔ اس لیے امریکن خفیہ ایجنسی CIA نے قذافی کو اپنے ہی باغیوں کے ہاتھوں بڑی بے دردی سے قتل کروا دیا۔ اپنی موت سے چند لمحے قبل قذافی اپنی عوام سے کہہ رہا تھا کہ تم نہیں جانتے کہ تم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو اور کسی کے کہنے پر مجھے مار رہے ہو۔ تمہیں سچ نہیں پتا اور دشمن کے پروپیگنڈا میں آ کر اپنا ملک تباہ مت کرو۔ لیکن ان باغیوں نے قذافی کی ایک بات بھی نہ سنی۔ قذافی نے اپنی ایک تاریخ ساز تقریر کے دوران کہا کہ اب وقت آ گیا کہ تمام مسلم ممالک متحد ہو جائیں، ورنہ شام، فلسطین، عراق اور افغانستان کے بعد اگلی باری ہماری آنے والی ہے۔ دشمن ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ذریعے ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے، اور یاد رکھنا اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو لیبیا کے حالات کبھی بھی بہتر نہ ہوں گے۔ آج اس مرد مجاہد کو قتل ہوئے تقریباً 15 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کی بات کا ایک ایک لفظ سچ ثابت ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ دشمن نے تمام اسلامی ممالک کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیبیا کے وسائل پر قبضے ہو چکے ہیں اور لیبیا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گیا ہے۔ قذافی کے دور میں لیبیا کے لوگوں کا لائف سٹائل اور آمدن یورپ کے لوگوں کی آمدن اور لائف سٹائل سے 100% بہتر تھی۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بغاوت کیوں ہوئی اور قذافی کو قتل کیوں کیا گیا، اور قذافی کی موت کے پیچھے اصل حقائق کیا ہے۔ 2011 میں ہلری کلنٹن نے قذافی کی موت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ہم آئے، اسے دیکھا اور وہ مر گیا۔ پھر زوردار کہکا لگا کر قذافی کی موت کا مذاق بنایا۔ لیکن قذافی کے 42 سالہ دورے اقتدار میں لیبیا کسی جنت سے کم نہ تھا، کیونکہ قذافی نے اپنی عوام کو پانی، بجلی، گیس، تعلیم بالکل مفت دے رکھی تھی۔ آج آپ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی بھی ایسی مثال نہیں دے سکتے۔ لیبیا میں اگر کوئی شخص بزنس کرنا چاہتا تو اس پر ٹیکس نہیں لگایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ ملک تیزی سے ترقی کرتا ہوا دنیا کی مضبوط معیشت بنتا جا رہا تھا۔ لیبیا میں اگر کوئی شخص زراعت کا پیشہ اختیار کرنا چاہتا تو اسے زمین، گھر، گیس، لائف سٹاک، تمام سہولیات حکومت پرووائیڈ کرتی۔ لیبیا میں کوئی شخص بھی بے گھر نہ تھا، کیونکہ لیبیا میں اپنا گھر ہونا ایک بنیادی ضرورت سمجھا جاتا تھا۔ لیبیا میں سٹوڈنٹس کو جاب نہ ملنے کی صورت میں اس نوجوان کو ایک معقول سیلری دینے کی حکومت پابند تھی، جس کی وجہ سے لیبیا کا لٹریسی ریٹ 88% پر جا پہنچا۔ اگر کوئی شہری نئی گاڑی خریدنا چاہتا تو اس کی آدھی پیمنٹ حکومت ادا کرتی۔ قذافی نے بینک اور آئل کو نیشنلائز کر دیا تھا، جس کی وجہ سے بینک لون انٹرسٹ 0% تھا۔ اور اگر پیٹرول کی بات کی جائے تو لیبیا میں یہ کہا جاتا تھا کہ پانی مہنگا ہے اور پیٹرول پانی سے بھی سستا۔ میگا نیشنل الیکٹرک گریڈ حکومت نے بنوایا جو لیبیا کو بجلی مفت فراہم کرتا تھا۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ یورپین ممالک کے گرڈ اسٹیشن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیبیا وہ واحد ملک تھا جس پر $1 کا بھی بیرونی قرضہ نہ تھا، بلکہ اس کے اپنے $150 بلین کے فارن ریزرو موجود تھے۔ لیبیا کے اندر زمین کے نیچے دنیا کا سب سے بڑا فریش پانی کا ذخیرہ موجود تھا، جس کا کچھ حصہ مصر اور سوڈان میں واقع ہے۔ لیبیا کے لوگ یہیں سے پانی لے کر اپنی ضروریات کو پورا کرتے تھے، جسے قذافی نے اپنے لوگوں کے لیے بنوایا تھا، جو کہ اگلے 1000 سال کے لیے بھی کافی تھا، جس کا صلہ لیبیا کے کچھ باغیوں نے نیٹو کے ساتھ مل کر قذافی کو قتل کر کے قبر تک پہنچانے میں ادا کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے حالات نیٹو نے کیوں پیدا کیے کہ قذافی کے اپنے ہی لوگ اس کو قتل کرنے پر آمادہ ہوئے اور انہوں نے قذافی کو قتل کر دیا۔ اس کی پہلی وجہ جو مسلم تجزیہ نگار
اور کچھ سیاستدان بتاتے ہیں وہ معمر قذافی کے آئیڈیاز تھے، جس کے مطابق وہ امریکن اکانومی کو پیچھے چھوڑ کر لیبیا کی اکانومی کو دنیا کی نمبر 1 اکانومی بنانا چاہتا تھا۔ معمر قذافی کے قتل کی دوسری وجہ تمام مسلم لیڈرز کو جمع کر کے ایک مسلم بلاک بنانا تھا، اور اس کی تیسری وجہ اور سب سے عام وجہ تھی آئل۔ کچھ تاریخ دانوں کا معمر قذافی کے قتل کے پیچھے ہلری کلنٹن کی ای میلز کا بھی ثبوت سامنے آنا ہے۔ ہلری کلنٹن کی کچھ ای میلز لیک ہوئی جس میں صاف ظاہر تھا کہ امریکہ اور فرانس نے سازش کے ذریعے لیبیا کو تباہ کرنے کے لیے معمر قذافی پر حملہ کروایا، اور اس میں UAE اور قطر بھی شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ قذافی نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا کہ پوری دنیا میں آئل کی جو ٹریڈنگ کی جاتی ہے وہ تمام کی تمام US ڈالرز میں کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے امریکن معیشت کچھ نہ کر کے بھی آٹومیٹکلی پوری دنیا پر راج کر رہی تھی۔ قذافی یہ چاہتا تھا کہ یہ تمام کی تمام آئل کی ٹریڈنگ کی خرید و فروخت US ڈالر کے بجائے یورو یا رشین کرنسی میں کی جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ لیبیا نے چائنا، رشیا اور انڈیا میں اربوں ڈالرز کی ڈیل کا ایک معاہدہ کر رکھا تھا جو کہ ان ممالک کی اپنی کرنسی میں ہونا تھی۔ عالمی ماہرین کا کہنا ہے دنیا کی آئل کی یہ سب سے بڑی ڈیل تھی جو لیبیا، چائنا، رشیا اور انڈیا کے ساتھ کرنے جا رہا تھا۔ لیبیا کے اس فیصلے سے US ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہو جانا تھی، اور ان ممالک پر امریکہ اور ورلڈ بینک کا اثر بھی ختم ہو جانا تھا۔ یعنی افریقن کانٹیننٹ کے تمام ممالک، امریکہ، ورلڈ بینک اور IMF کا ان پر اثر ختم ہو جانا تھا، اور یہ تمام غریب ممالک قرضوں سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیے جاتے۔ اس کا مطلب ہے امریکہ کا لیبیا پر ہی نہیں بلکہ پورے افریقہ پر کنٹرول فیوچر میں ختم ہونے والا تھا۔ قذافی ایک انقلابی لیڈر تھا جو اپنے ملک اور اپنی عوام کے مفاد میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قذافی جب بھی بات کرتا تو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا۔ وہ سرے عام اپنی دنیا کے دوسرے ممالک سے ہونے والی ڈیلز میڈیا کے ساتھ شیئر کرتا۔ قذافی سے پہلے ادریس لیبیا کا حکمران تھا۔ اس کے بارے میں تاثر تھا کہ یہ امریکہ کے اشاروں پر چلنے والا حکمران ہے۔ اس نے نیٹو کے کئی بیس کیمپ لیبیا کے اندر بنائے تھے جس میں 5 اٹالین بیس بہت عام تھے، لیکن قذافی جب اقتدار میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے ان 5 غیر ملکی اٹالین بیسز کو لیبیا سے ختم کر دیا۔ قذافی کو اپنے فارن افیئرز کے اندر بھی کسی طرح کی بیرونی مداخلت برداشت نہیں تھی، اور ان پالیسیز سے ویسٹرن کو بہت نقصان ہو رہا تھا، لہذا قذافی کا جانا طے ہو گیا تھا، جنگ سے نہیں بلکہ سازش سے۔ 2010 میں افریقہ کے ایک ملک تونسیا میں پرامن مظاہرے شروع ہوئے جو بڑھتے بڑھتے مصر، شام، یمن اور بحرین تک جا پہنچے، تو ویسٹرن میڈیا نے اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا اور ان مظاہروں کو عرب اپرائزنگ کا نام دیا گیا۔ 2011 میں یہ مظاہرے لیبیا تک پہنچ گئے، اور اس بہانے کو سامنے رکھ کر یونائٹڈ نیشن کے تحت جو نیٹو کی ایک ریزولوشن پاس ہوئی تھی 17 مارچ 2011 کو اتحادیوں نے لیبیا پر حملہ کرنے کی اجازت دے دی، اور کہا گیا کہ قذافی جیسے ڈکٹیٹر کو لیبیا سے نجات دلائی جائے۔ مارچ 2011 کو لیبیا پر 10 ملکوں نے حملہ شروع کیا۔ اس کے بعد 7 اور ممالک بھی اس میں شامل ہو گئے، یعنی 17 ملک اور اکیلا لیبیا جو کہ 17 ممالک سے جنگ لڑ رہا تھا۔ اس سے بھی بڑی مشکل یہ تھی کہ قذافی کو ہر وقت اپنی ایجنسیز اور آرمی سے ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں وہ بغاوت نہ کر دیں، لہٰذا اس نے اپنی آرمی کو جگہ جگہ پھیلا کر کمزور رکھا ہوا تھا، جس کا بہت بڑا نقصان اس حملے کی صورت میں اٹھانا پڑا۔ کسی بھی ملک کی آرمی جب کمزور ہو جاتی ہے تو اس کی بنیادوں کو ہلانا آسان ہو جاتا ہے، اور یہی لیبیا کے ساتھ ہوا۔ اکتوبر 2011 میں بہت بڑے گاڑیوں کے قافلے میں قذافی جا رہا تھا۔ نیٹو فورسز نے ان کے فون کے ذریعے ان کی لوکیشن ٹریس کر کے ڈرون کے ذریعے ان کی گاڑیوں پر حملہ کر کے ایک ایک گاڑی کو تباہ کر دیا۔ قذافی اپنی جان بچانے کے لیے ایک
ड्रेनिंग पाइप के अंदर घुस गए, मगर बागियों ने उन्हें देखकर उस पाइप से बाहर निकालकर बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जो कि एक सोचा समझा वेल ऑर्गेनाइज्ड अमेरिकन हमला था। 2 दिन तक कज़ाफी की लाश को फ्रीजर में रखा गया और लोगों को इसकी लाश निशाने इबरत बनाने के लिए दीदार करवाया गया। लोग दूर दूर से आते और कज़ाफी का आखिरी दीदार किया करते थे, जिसके बाद इसको रेगिस्तान के खुफिया कमरों में कहीं दूर दराज जगह में दफन कर दिया गया। आज लीबिया 3 टुकड़ों में तकसीम हो चुका है। एक है दरमियानी हिस्सा जहां पर ऑयल के ज़खायर मौजूद हैं। इसका दूसरा हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ नेशनल रिकॉर्ड के पास है। कहा यह जाता है कि लीबिया पर नेटो ने जंग मुसल्लत की थी और इसके तेल पर कब्जा करने के लिए बहुत सारे ममालिक लड़ने मरने के लिए भी तैयार थे। लीबिया के लोग आज भी उन लोगों के मुंतजिर हैं जो इन्हें कज़ाफी से बचाने के लिए और एक अच्छा फ्यूचर का ख्वाब देने आए थे। लीबिया के तकरीबन 50 लाख लोग अपनी जानों का नजराना देने के बाद आखिरकार समझ गए, अगर मुझे कत्ल कर दिया गया तो लीबिया के हालात पहले जैसे कभी भी नहीं रहेंगे।